صدیق اکبر آپ کا انبیاء کے بعد رتبہ سب سے بڑھ کر آپ کا۔ الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا واللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و ثنا کے بعد حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام کتاب لا ریب فیہ صحیفہ رحمت میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس مبارک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے سفر ہجرت کو ذکر فرمایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، 40 سال کی عمر میں اظہار نبوت فرمائی اور دعوت اسلام آپ نے دینی شروع کی، تو کفار نے ستانا شروع کیا، سازشیں شروع کی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام اور آپ کے آل بیت اطہار پر طرح طرح کے مظالم کرنے لگے۔ حضور علیہ السلام طائف کے میدان میں تشریف لے گئے دعوت دینے کے لیے، وہاں بھی اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگایا اور آپ پر پتھراؤ کرایا اور آپ لہو لہان ہوئے۔ پھر مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، آپ پر جو ہے شیب ابی طالب کے اندر آپ کے خاندان کو سب کو محصور کیا گیا، سجدے کی حالت میں آپ پر اوجری ڈالی گئی، طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے صحابہ کرام ہجرت کر کے پہلی ہجرت اول حبشہ کی طرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اور دوسرے صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی۔ اور پھر آخر کے اندر جو ہے یہ جو آیت کریمہ کے اندر ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ اس شہر مکہ کو چھوڑ دیں اور یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں۔ حالانکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، یہ حضور علیہ السلام کا مولد تھا، محبت وحی، اور یہیں پر حضور علیہ السلام کا بچپن گزرا، جوانی گزری، 40 سال کی عمر میں یہیں پر اعلان نبوت فرمایا۔ اس شہر سے بڑی محبت اور بڑا تعلق تھا، اور اب تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کی قسم کو بھی جب ذکر فرمایا تو اس میں بھی خاص طور پر نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ذکر فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ ابھی میں شہر کی قسم یاد کرتا ہوں، اور اس وجہ سے حالانکہ برکتیں ہی برکتیں، اللہ کی نشانیاں ہیں بہت ساری، لیکن فرمایا کہ اس وجہ سے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں، آپ کا یہ مولد ہے، محبت وحی ہے، اور آپ کا موجود ہونا یہ بہت بڑے اعزاز و اکرام کی بات ہے۔ وہ وقت آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرما دیا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر ہم نے کسی لمبے سفر کے لیے جانا ہے اور آپ جو ہے اس کے لیے تیاری کر لیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھوڑا تیار کیا، اور اس کے بعد جو ہے آپ انتظار فرمانے لگے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار فرمانے لگے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کب حکم آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعتماد میں لیا، ان کو تیار کیا اپنے اس بہت بڑے سفر کے لیے، اپنی معیت میں اور رفاقت کے لیے جس ذات کا انتخاب کیا وہ ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تبھی آج خطیب جب ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جمعے کے خطبات کے اندر جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نام لیا جا ہے تو وہ سب سے پہلے خلفائے راشدین میں سے، حضور کے صحابہ میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی
اس میں گرامی ذکر کیا جاتا۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی اس سفر کی رفاقت و معیت کے لیے آپ کا انتخاب کیا۔ دوسرا انتخاب فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، چونکہ حضور کے پاس آل مکہ کی بہت ساری امانتیں موجود تھے، آل مکہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ ہم آپ کی نبوت اور رسالت کو تو نہیں مانتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ صادق الوعد الامین ہیں، آپ جو کہتے ہیں وہ سچی بات کہتے ہیں، اور اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھوائے تو اس امانت میں ہی کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس آل مکہ کی بہت ساری امانتیں موجود، تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سبحان اللہ، آپ کا انتخاب ہوا ایک دوسرے کام کے لیے۔ فرمایا کہ علی یہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے اور آپ نے بھی آ جانا ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، حضرت فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ تھا کہ آج حضور علیہ السلام کا جو بستر ہے یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے بلکہ یہ مقتل بنا ہوا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کفار نے کر لیا تھا، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے سر کی قیمت 100 اونٹ لگا دی تھی کہ جو حضور کو نعوذ باللہ شہید کرے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی یہ میرے بستر پر سب چادر لے کے سو جاؤ اور صبح سب کی امانتیں واپس کر کے آ جانا، فرمایا کئی راتیں بستروں پر سوئے ہوں گے، لیکن وہ رات بھی بڑی عجیب رات تھی، بظاہر وہ بستر مقتل تھا، لیکن چونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا تو مجھے حضور کے قول پر اتنا یقین تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، درخت ہٹ سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کا قول نہیں بدل سکتا ہے۔ مصطفیٰ کا قول ایسا تھا کہ جیسے لا تبدیل لکلمات اللہ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس لیے کہ ان کا قول وحی الہی ہوتا ہے جی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، فرمایا وہ تو اپنی طرف سے کچھ بولتے ہی نہیں، وہی بولتے ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے۔ تو یہ انتخاب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانات کے لیے مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا، چونکہ اللہ کا امر تھا، حکم تھا کہ اس سفر کو زیادہ سے زیادہ پوشیدہ رکھا جائے، لیکن کچھ امور ایسے تھے کہ کچھ نہ کچھ کو تو شامل کرنا ہے، تو شمولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات ابو بکر کا انتخاب کیا اور ذات علی المرتضیٰ کا انتخاب کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تیار ہو، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس رات سے تیار ہوں جو پہلی مرتبہ آپ نے کہا تھا کہ ہمیں کسی لمبے سفر پر جانا ہے۔ فرمایا کہ بالکل گھوڑے کو تیار کر کے اس رات سے میں بیٹھا ہوا ہوں اور انتظار کر رہا ہوں کہ کب میرے آقا کا حکم آئے اور ہم چل پڑے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا محبت ہے یار غار کی، اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اعزاز عطا فرمایا۔ نکل پڑے، نکل کے اب جانا ہے مدینہ منورہ شریف، جس کا پہلے نام یثرب تھا، لیکن وہ یثرب نہیں رہا۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک قدم لگ گئے تو وہ یثرب مدینہ منورہ طابہ طیبہ بن گیا، غبار المدینہ شفاء من کل داء بن گیا۔ اللہ نے اس کی غبار کے اندر بھی برکتیں رکھی۔ تو جانا ہے مدینہ منورہ شریف، لیکن غار کی طرف پہلے چلے گئے۔ اچھا، غار کی طرف جیسے چلے غار کی طرف، غار پر جب پہنچے، غار کے منہ پہ پہنچے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غار پہ لے جانے کے لیے اپنے کندھے پر سوار کیا۔ بار نبوت اپنے کندھے پر سوار کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اعزاز عطا فرمایا، اور بچوں میں یہ کہوں گا بلکہ یہ بھی انتخاب ربی ہے۔ جس طرح حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام جو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے کہ کون صحابی بنے گا۔ فرمایا صحابی کسی ریاضت و مجاہدے کی وجہ سے نہیں بنتا ہے، اور فرمایا سارے ریاضت و مجاہد والے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ فرمایا یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے، یہ انتخاب ربی ہے۔
اور یہ صحابہ کرام دے آر سلیکٹڈ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتخاب شدہ منتخب شدہ لوگ ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اختارہم اللہ لصحبت نبیہ و اقامت دینی، فرمایا اللہ نے ان کو چن لیا حضور علیہ السلام کی صحبت و معیت کے لیے اور دین کے لیے۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سفر ہجرت کے لیے اللہ نے منتخب فرما دیا کہ ابو بکر ہوں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کو اپنے کندھے پر بٹھا کر اور غار ثور پر چڑھے۔ جب غار کے منہ پر پہنچے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندر داخل نہیں ہوں گے، پہلے میں جاؤں گا۔ جیسے ایک خادم ہوتا ہے، فرمایا پہلے میں جاؤں گا اور جا کر اس غار کو دیکھوں گا، صاف کروں گا، پھر آپ تشریف لائیں گے۔ اندر گئے، اس غار کو صاف کیا ہے اور ہر جگہ جہاں جہاں سوراخ تھے کوئی موذی چیز نہ نکل آئے، کوئی سانپ بچھو نہ نکل آئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے۔ بند کر رہے سوراخوں کو، یہاں تک کہ جب کپڑے ختم ہو گئے تو اپنی قمیص کو پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں کو بند کیا۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا، حضور نے فرمایا ابو بکر کی کیا تم نے کیا اپنی قمیص کا، کیوں یہ پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے؟ یا رسول اللہ یہ سوراخوں کو بند کرنے کے لیے کہ میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی موذی چیز جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچا دے۔ سب سوراخ بند کر دیے اور ایک سوراخ باقی رہ گیا تو وہاں پر اپنا پاؤں کا انگوٹھا رکھ لیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر، ایک روایت ہے کہ ویسے حضور نے آرام فرمایا، ایک مشکات المصابیح کی روایت ہے جو آپ نصاب کے اندر پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں سر رکھا اور آرام فرمایا۔ کیا خوبصورت منظر ہے، اللہ اکبر۔ اذ ہما فی الغار، کوئی اور نہیں ہے، دو ہی ہے غار کے اندر۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحب ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا، ہائے ہائے ہائے، یہی غار کے اندر موجود ہیں دونوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات اور رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، اور حضور نے اپنا سر انور رکھا ہوا ہے، اور اس غار کی تنہائیوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیض نبوت عطا کیا جا رہا ہے، برکتیں دی جا رہی ہیں۔ غار کے اندر آرام فرما رہے، حضور نے سر رکھا ہوا ہے۔ اچانک جو ہے سانپ آیا اور آ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈسنا شروع کیا۔ ڈس رہا ہے سانپ۔ بچوں، میں اور آپ پہ انسان ہیں، ہمیں اگر کوئی ہلکا سا مچھر کاٹ لے، چونٹی کاٹ لے تو اچانک ہم بدک جاتے ہیں، مارتے ہیں اس کو، کہتے ہیں سانپ نے اس نے کاٹ لیا، چونٹی نے کاٹ لیا، مچھر نے کاٹ لیا۔ یہاں صورتحال ہے کہ زہریلا سانپ ڈنک پر ڈنک مار رہا ہے، ڈنک پر ڈنک مار رہا ہے، لیکن آپ پاؤں کو ہٹا ہی نہیں رہے، بلکہ پاؤں کو کیا نہیں ہٹا رہے۔ مشکات شریف کی میں نے روایت پڑھی، وہاں تو یہ ہے کہ لم یتحرک، آپ حرکت بھی نہیں کر رہے، آپ اپنے جسم کو حرکت بھی نہیں دے رہے۔ کیوں؟ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گود میں آرام فرما رہے ہیں، حضور کی کہیں نیند نہ خراب ہو جائے، حضور علیہ السلام کی کہیں نیند خراب نہ ہو جائے۔ لیکن جب سانپ نے بار بار ڈنک مارا تو آپ کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری و ساری ہو گئے، تکلیف کی وجہ سے، درد کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر آنسو گرے تو حضور نے فرمایا ابو بکر تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ یا رسول اللہ مجھے سانپ نے ڈنک مار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک لگایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمایا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں ان صحابہ کرام، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا نا کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور صدیق نے تو اپنی جان وار دی ہے جی۔ یہ دیکھیں آپ، یہ صحابہ کرام نے یہ درس دیا ہے کہ بھائی یہ ساری چیزیں، یہ مقامات و مراتب تب حاصل ہوتے ہیں کہ جب فنا فی الرسول ہو جاتا ہے، جب اپنا سب کچھ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وار دیتا ہے۔ انہوں نے نیند کو وارا، انہوں نے جان کو وار دیا ہے جی۔ صدیق نے تو غار میں جان کو وار کے رکھ دیا کہ بھائی یہ جان ہے تو جان جاتی ہے جائے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور پھر جو ہے آپ نے یہ کیا کہ غار کے اندر جب آ رہے تھے تو عرب کے اندر یہ جو قدموں کے نشانات والے ماہر لوگ ہوتے ہیں، کفار نے یہ لگا دیے کہ بھائی تلاش کرو پورے علاقے کے اندر۔
تو وہ جو قدموں کے نشانات کا ماہر ہے وہ چلتا 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 غار کے پاس پہنچا، اللہ کا امر دیکھے، اللہ کی قدرت دیکھے، آگے اس کو نشانات نظر نہیں آ رہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے عامر بن فہیرہ، ان کو انہوں نے لگایا ہوا تھا کہ تم یہاں بکریاں چراؤ تاکہ نشانات مٹ جائیں۔ دوسرا، اللہ کے حکم سے مکڑی نے اس غار کے منہ پر جالا تان دیا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکڑی کو نہ مارا کرو، چھپکلی ملے تو اس کو مار دو۔ وہ تو پھونکے مار رہی تھی نا وہاں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب جلایا جا رہا تھا پھونکے مار رہی تھی، اور مکڑی نے یہاں پر دونوں کے دیکھیں چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، ایک تعظیم رسول کا عمل ہے اور ایک اذیت رسول کا، یؤذون اللہ و رسولہ، اللہ اکبر۔ تو دونوں کے کردار کو دیکھیں، نہ تو اس جو ہے چھپکلی کے پھونکے مارنے سے کوئی آگ بڑھ جانی تھی، نہ اس کے، لیکن دونوں کے کردار نے ثابت کر دیا کہ کون نبی سے محبت کرتا ہے اور کون نبی کو اذیت دینا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ یہ تو مکڑی نے جالا تانا ہوا ہے، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، انسان ہی نہیں۔ تو عامر بن فہیرہ وہ بکریوں کو وہاں چراتے رہتے، نشانات بھی مٹ گئے، اور دوسرا دن بھر کی خبریں لا کر بھی دیتے تھے کہ آس پاس کیا کہہ رہا ہے کوئی بندہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر، آپ جو ہے دن کی خبریں شہر سے لا کر شام کو دیتے تھے کہ باہر کیا بات ہو رہی ہے۔ اسماء بنت ابی بکر وہ کھانا تیار کر کے لے کے آیا کرتی تھی غار کے اندر، یعنی پوری آل ابو بکر جو ہے وہ خدمت کے اندر لگی ہوئی ہے، اور سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنا مشکل ترین مرحلہ تھا، اللہ اکبر، لیکن سب کو اعتماد میں لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے خاندان پر حضور کا کتنا اعتماد تھا، کتنا زیادہ اعتماد تھا کہ سارا خاندان، گھر کی خواتین، غلام، بیٹا، سب کنبہ لگا ہوا ہے خدمت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں حضور کو تکلیف نہ پہنچ جائے، کوئی کافر یہاں نہ پہنچ سکے۔ اور وہاں پر کیا بات ہو رہی ہے اس کے حوالے سے 3 دن اور 3 راتیں جو ہے وہ غار کے اندر رہی۔ اور یہ پیارے بچوں اتنا بڑا مرحلہ ہے، آپ درس نظامی کے اندر مشکات المصابیح پڑھتے ہیں، وہاں پر ایک حدیث پاک پڑھیں گے کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رونا شروع ہو گئے اور فرمانے لگے کہ میرے بھائی ابو بکر، میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، وہ ایک غار کے رات اور دن کی جو خدمت مصطفیٰ ہے وہ نیکی مجھے دے دو۔ یہ میری کی نیکیاں نہیں ہیں، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مراد رسول، دعائے رسول، عادل من اصحاب، حضور نے فرمایا میرا عمر جراحوں سے گزر جاتا ہے، شیطان بھاگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کی نیکیاں اتنی پوری روئے زمین پر انہوں نے عدل کا نظام قائم کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، وہ جو میرے بھائی ابو بکر نے غار کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، میری زندگی کی سب نیکیاں میں ہبہ کرتا ہوں، وہ ایک نیکی مجھے دے دے۔ اور پھر رونا شروع ہو گئے، فرمایا اس کا کوئی مقابل نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے جو میرے بھائی ابو بکر نے غار میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اور حضور علیہ السلام کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ جب غار کی طرف آ رہے تھے، پھر مدینہ منورہ شریف کی طرف آ رہے تھے، تو حضور علیہ السلام یہ چل رہے، ادھر دیکھیں یہ حضور چل رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کبھی آگے آ جاتے، کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی پیچھے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ میں آپ کے دائیں طرف چلتا ہوں، مجھے لگتا ہے کوئی بائیں طرف سے حملہ آور نہ آ جائے، میں ادھر آ جاتا ہوں۔ پھر مجھے اچانک خیال آتا ہے کوئی سامنے سے حملہ آور نہ آ جائے، میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں۔ کہا کہیں سے کوئی تیر آئے، تلوار آئے، کوئی برچھا آئے، وہ ابو بکر کے سینے پہ لگے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ تکلیف کو غم پہنچے تو مجھے پہنچے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معانا، اب غم نہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ان اللہ معی، کہ اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ ہے، میں اللہ کا نبی ہوں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معیت کے اندر جو اللہ کی معیت خاصہ ہے اس کے اندر اپنے ساتھ اپنے ساتھی ابو بکر کو بھی شامل فرمایا۔ قرآن کا متن ہے، فرمایا لا تحزن ان اللہ معانا، فرمایا آپ غم نہ کیجئے، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ ذرا توجہ کیجئے قرآن کی طرف، بچوں قرآن کی طرف توجہ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، فرمایا تم نے مدد نہیں کی تو کیا ہوا؟ فقد نصرہ اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی مدد فرمائی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، فرمایا کہ جب کفار کی شرارتوں کی وجہ سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا، جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے وطن کر دیا، مختلف ہمارے بزرگوں نے ترجمہ کیا، لیکن سب نے ترجمہ کرتے ہوئے، چاہے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھیں، حضرت سید غزالی زماں کا ترجمہ دیکھیں، پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ دیکھیں، بچوں ترجمہ کرتے وقت ایسا کیا گیا ہے کہ کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ قرآن ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت و تعظیم پیدا کرے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، فرمایا جب کفار کی شرارتوں کی وجہ سے انہیں مکہ مکرمہ سے نکلنا پڑا، حضور جب مکہ سے نکلے اور مکہ کی بلندی پر کھڑے ہوئے تو ایک ٹھنڈی ہوا مکہ گری اور کہا کہ اے میرے شہر مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر میری قوم جو ہے مجھے ستاتی نہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے اتنا پیار تھا اور اتنا چاہتے تھے مکہ مکرمہ کو، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ شریف کو اپنا مسکن بنا لیا، پھر 10 سال کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر آئے، اب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا ہے، لشکر جرار ہر طرف جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگین آ گیا، لیکن ایسا نہیں حضور نے کیا کہ اب میں دوبارہ مکہ میں، فرمایا اب مدینہ میرا مسکن ہو گیا تو ہو گیا، اب اختیار کر لیا۔ مدینے کے انصار نے جو محبتوں اور وفاؤں کا تقاضا کیا اور جو انہوں نے پیش کی ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ اب وفاؤں کا بدلہ وفاؤں سے دیا جائے۔ اب قیامت تک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد انور اور حضور مدینہ منورہ شریف میں موجود ہیں، اور سارا جہان اللہ کے حکم سے وہیں پر آ رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضور علیہ السلام کی محبت مکہ مکرمہ سے، فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، فرمایا کہ جب وہ بے وطن ہوئے کفار کی شرارتوں کی وجہ سے، کفار نے کہہ دیا تو ثانی اثنین، ثانی اور اثنین، ثانی دوسرا، اثنین دو، فرمایا دو میں دوسرا، اذ ہما پھر تثنیہ کا صیغہ، اذ ہما فی الغار جب وہ دونوں غار کے اندر تھے، یعنی یہ مسلم ہو گیا کہ تیسرا کوئی، بولو بچو تیسرا کوئی تھے ہی دو، بار بار ثانی بھی یہی بتاتا ہے، اذ ہما بھی یہی بتاتا ہے، اذ یقول لصاحبہ جب انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے، اپنے ساتھی سے، اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معانا، آپ غم نہ کیجئے، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جو پیارے بچوں قرآن مجید فرقان حمید کا یہ عقیدہ بھی آپ سماعت فرما لیں، چونکہ قرآن کے درس کے اندر آپ آئے ہیں، تو یہ جو لفظ ہے اذ یقول لصاحبہ، فرمایا کہ جب انہوں نے فرمایا اپنے صاحب سے کہ غم نہ کیجئے، یہ پورے قرآن کے اندر صحابیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصوص ہے قرآن سے، قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ یعنی عام لفظوں کے اندر، سادہ لفظوں میں میرے بچوں آپ یہ سمجھیں کہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا منکر ہے، وہ قرآن کی اس آیت کا اور ان الفاظ کا منکر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے فرمایا، حضور نے فرمایا اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے، آپ غم نہ کیجیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہا، بس اللہ نے ان پر سکینہ نازل فرمایا۔ کس پر سکینہ نازل فرمایا؟ حضور پر تو ہمہ وقت سکینہ اتر رہا ہے، یہاں تو بے چینی کی کیفیت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔
رب تعالیٰ فرماتا ہے حضور پر تو اتر رہا تھا، ان پر بھی سکینہ اتر گیا۔ حضور کی دعا برکت سے کہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، فرمایا کہ اللہ نے ان پر سکینہ اور اطمینان نازل کیا۔ وَأَيَّدَهُ أَيَّدَ يُؤَيِّدُ تَأْییدًا، تائید فرمائی ان کی، بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، فرمایا ایسے لشکر کے ساتھ کہ ان کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب، یا اللہ اکبر، بجنود لم تروہا، ایک ایسے لشکر سے، فرمایا ان کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، فرمایا کافروں کی بات نیچے ہو گئی، وہ حضور کو شہید کرنا چاہتے تھے، حضور کے کام کو روکنا چاہتے تھے، اللہ نے کفار کی بات کو نیچے کر دیا اور کلمت اللہ کو بلند و بالا کر دیا۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ شریف کی طرف چل پڑے۔ میں بس اختتام کی طرف بڑھوں گا، واللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ السلام مدینہ منورہ شریف جب پہنچے تو مدینہ کے اندر تو پہلے سے لوگ انتظار کر رہے تھے۔ عروہ بن زبیر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مکہ آئے تھے تو ایک سفید کپڑے دیے تھے، وہ سفید کپڑے حضور پہن کر تشریف لا رہے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں 3 دن ساتھ رہے۔ تو جب مدینہ منورہ شریف کے اندر لوگ پہلے سے انتظار کر رہے تھے، انتظار کرتے کرتے روزانہ آتے اور آ کے ٹیلے کے پاس بیٹھتے، انتظار کرتے کرتے شام کو واپس آ جاتے۔ اچانک ایک جو ہے راہب نے آواز ماری کہ اے عرب والو، جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا ہے، وہ تشریف لے آئے ہیں جو ہماری کتابوں کے اندر نشانیاں تھی، وہ سفید کپڑے پہن کر 2 جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ تب مدینے کے سارے بنو نجار کی بچیاں، سارے قبیلے نکلے اور طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ، آ گئے، وہ تشریف لے آ گئے، اللہ کی رحمت آ گئی۔ مدینہ منورہ شریف کے اندر قباء کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور پھر جہاں پر مسجد نبوی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میزبانی کا اللہ نے شرف عطا فرمایا، اور اونٹنی پر حضور نے فرمایا، ہر ایک کہتا تھا انصاری میرے گھر پر، حضور نے فرمایا کہ میری اونٹنی معمور من اللہ ہے، فرمایا کہ جس کے دروازے پر جا کر بیٹھ جائے گی وہی میرا میزبان ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز عطا فرمایا۔ میں اسی پر بات کو مکمل کرتا ہوں، صرف 1 منٹ کے اندر آپ کی توجہ چاہوں گا کہ دیکھیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قرآن نے کہا ثانی اثنین، کیا کہا؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ ثانی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے، یہ دیکھنا بچو، حضور نے سب سے پہلے تبلیغ اسلام فرمائی، اس کے بعد دوسری تبلیغ کرنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے سیدنا عثمان غنی اور دوسرے صحابہ کرام کو، آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، جلیل القدر صحابہ کرام کو دعوت دی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، ان کے ساتھ ثانی ہجرت کے اندر یہ ہے۔ مدینہ منورہ شریف کے اندر بدر میں دیکھیں حضور کے ساتھ ثانی ہے، احد میں دیکھیں حضور کے ساتھ ثانی ہے، ہر مقام پر دیکھیں، مغازی کے اندر دیکھیں، اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مصلی، حضور علیل ہوئے تو حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، مصلی پر بھی ثانی ہے۔ اور پھر اللہ نے کیسی شان عطا فرمائی کہ حضور قبر انور کے اندر، اپنے قبے کے اندر، وہاں پر بھی ثانی کا اعزاز اللہ نے دیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا جب میدان معاشر ہوگا سب سے پہلے میری قبر شق کی جائے گی، اول من ینشق عنہ القبر، فرمایا دوسری جو قبر شق ہوگی میرے ابو بکر کی ہوگی، پھر سیدنا عمر فاروق کی، میں اپنے ساتھیوں کو لو کے میدان معاشر میں جا رہا ہوں گا، اور فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے میں داخل ہوں گا، ہے جی، فرمایا جنت کا اول من یحرق حلق الجنہ، جنت اللہ کی ہے لیکن اس کا افتتاح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اللہ فرمایا اس کے بعد میری امت میں اگر کوئی جنت میں داخل ہوگا تو میرا ابو بکر داخل ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ تبلیغ سے لے کر، ہجرت سے لے کر، اور اس کے بعد امامت سے لے کر، مغازی سے لے کر، قبر سے لے کر، حشر تک سے لے کر، اور جنت میں بھی ثانی اثنین، ہر مقام پر اللہ نے آپ کو ثانی کا لقب عطا فرمایا۔ لیکن میرے بچوں ایک چیز یاد رکھ لینا،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے جو والہانہ محبت کی ہے، وہ تو لجپال ہے نا، ان سے جو محبت کرتا ہے، وفائیں کرتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاؤ ہو قلم تیرے ہیں۔ پھر انہوں نے کیسا اپنی وفاؤں کا صلہ دیا کہ ان کو بلند و بالا درجہ عطا فرما دی۔ یہ پیغام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا کہ اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرو۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے پوچھا کہ حضور جوانی میں، شباب میں، جب مکہ مکرمہ کے اندر لوگ مٹکوں کے اندر شراب لے کر بیٹھے ہوتے تھے، آپ نے کبھی قبول اسلام سے پہلے بھی شراب پی؟ آپ نے فرمایا نہیں، ابھی قبول اسلام نہیں ہوا، اعلان نبوت نہیں ہوئی، حضور نے دعوت فرمایا اس وقت بھی کبھی میں نے شراب کو اپنے منہ کے ساتھ نہیں لگایا، فرمایا کبھی میں نے بتوں کی عبادت نہیں کی۔ تو میرے بچوں، یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے سراؤنڈنگ کے اندر خرابیاں سر پر چڑھتی جا رہی ہیں تو آپ کہیں کہ یار سارے لگے ہوئے ہیں، موبائل آیا ہوا ہے، سب گھماتے جا رہے ہیں، چل بھائی پاکٹ میں سب دیکھ رہے ہیں تو ہم نے کہا ہم بھی دیکھ لیں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ سب لگے ہوئے ہو، ہمیں وہ کام کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو اور ان کی اطاعت کا کام ہو۔ رب تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ سراقہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سازش کے طور پر آیا تھا اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے منصوبے سے آیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ فرمایا تھا، وہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں کہ کیا فرمایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں۔ یہ بڑی اچھی آپ نے توجہ دلائی ہے۔ ہجرت کے واقعے کے اندر یہ بھی ایک بڑا اہم ترین موڑ تھا کہ جس وقت کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سر انور کی قیمت 100 اونٹ رکھی تو بہت سارے لوگ ان اونٹوں کی لالچ کے اندر نکل پڑے۔ اچھا، آج کے زمانے کے اندر تو آپ بچے کہیں گے ابھی اونٹ کو لے کے کیا کریں گے بھائی، اس کو کہاں پالیں گے، کہاں رکھیں گے، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ وہ سہارا کی لینڈ کروزر تھی کہ 100 لینڈ کروزر کا کسی کو کہا جائے، سمجھے؟ تو سراقہ بن مالک نکل پڑا اور وہ بڑا تیز تھا، بڑا ہوشیار تھا اور قدموں کے نشانات کا بھی بڑا ماہر تھا۔ تو جب سفر کی طرف حضور چلے تو وہ پیچھے آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پیچھے آ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سراقہ رک جاؤ، اور نہیں رکا، وہ آگے بڑھنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے سرر فرمائی اور وہ زمین کے اندر دس گیا۔ جب زمین کے اندر دسا تو اس نے پناہ طلب کی، امان طلب کی، لیکن بچوں قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ دشمن ہے، زمین پر دسا ہوا ہے، قابو کے اندر آ گیا۔ پناہ جب طلب کی تو حضور نے پناہ عطا فرما دی، فرمایا زمین سراقہ کو چھوڑ دے۔ سراقہ بن مالک باہر آ گیا لیکن لالچ پھر سوار ہو گیا، دوبارہ پیچھے چل پڑا۔ پھر حضور نے دعائے زرر کی اور پھر وہ زمین کے اندر دس گیا، پھر اس نے امان طلب کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امان عطا فرما دی۔ پھر حضور نے تاریخی جملہ فرمایا کہ سراقہ تم یہ کیا، یہ اونٹوں کی لالچ کے اندر تم پھر رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ کیسر و کسر کے سارے سونے کے انبار لگے ہوئے ہوں گے، اور میری نگاہیں تو دیکھ رہی ہیں کہ جس وقت کیسر و کسرا کا وہ سونا چاندی کے انبار لگے ہوں گے اور کنگن میں تمہارے ہاتھوں کے اندر کنگن دیکھ رہا ہوں میں کیسر و کسرا کے، اللہ اکبر۔ پھر وہ ایمان لے کر آ گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے کے اندر جب فتوحات ہوئیں اور 2 سپر پاورز ٹوٹتی ہیں اور سونے کے انبار مدینے کے اندر لگے ہوئے، کہاں سے مجاہدین چل کے آئے ہیں لیکن کسی نے ایک رتی برابر سونا بھی نہیں رکھا، سب لا کر انبار رکھ دیے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہاں ہے سراقہ بن مالک؟ فرمایا کہ سراقہ کو بلاؤ، یہ کیسر و کسرا کے کنگن میں اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا۔ حالانکہ سونا پہنا مرد کے لیے ناجائز ہے، لیکن چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی عطا فرمایا تھا اور یہ حضور کی تخصیص تھی، یہ اعزازاً و تخصیصاً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے سراقہ کو وہ سونے کے کنگن پہنائے۔ تو یہ بھی ہجرت کے واقعے کے اندر بڑا اچھا آپ نے توجہ دلائی ہے، بہت خوبصورت واقعہ۔ اللہ تعالیٰ برکت رحمت عطا فرمائے۔ کسی اور کا سوال بیٹا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی فضیلت اور اتنے مقامات عطا کیے،
تو ان کے والدین کو بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا؟ دیکھیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام کے اندر یہ اعزاز حاصل ہے، یہ اکرام حاصل ہے کہ آپ خود بھی اسلام لے کر آئے اور آپ کے والد بھی اسلام لے کر آئے، آپ کے بیٹے بھی اسلام لے کر آئے، آپ کی بیٹیاں بھی اسلام لے کر آئیں اور آپ کے پوتے بھی اسلام لے کر آئے۔ نہ صرف اسلام لے کر آئے بلکہ آپ کی 4 پشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صحابی ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ اسلام لانا تو چلو نسل در نسل چلا آ رہا ہے، تو ابو قحافہ آپ کے والد تھے اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ تمام صحابہ کے اندر یہ بڑی خصوصیت ہے، یہ آپ نے بڑی اچھی توجہ دلائی۔ یہ صحابہ کرام کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن خصوصیات سے، جن اعزازات سے، جن اکرامات سے نوازا ہوا تھا، ان میں ایک یہ بھی کرم تھا کہ آپ جو ہے آپ کی 4 نسلیں اور 4 پشتیں ایمان لے کر آئیں۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن عوف کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے اور دوران نماز مسجد کے اندر جب حضور تشریف لائے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، تو دوران نماز جب صحابہ کرام نے تصفیق کرنی شروع کی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت چھوڑا اور نماز پڑھتے پڑھتے، بخاری کی حدیث پاک، نماز پڑھتے پڑھتے جو ہے مصلی سے پیچھے ہٹ گئے۔ حضور نے فرمایا انہم کچھ مکانک یا ابا بکر، اپنی جگہ پر رہو، اپنی جگہ پر رہو، لیکن آپ پیچھے ہٹ کے حضور نے نماز پڑھائی۔ بعد میں حضور نے پوچھا کہ ابو بکر تمہیں کس چیز نے روک دیا، تم نماز کے اندر پیچھے ہٹ گئے؟ تو انہوں نے اپنا نام نہیں لیا، انہوں نے اپنے والد کا نام لیا، ابو قحافہ کا۔ یا رسول اللہ ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائے؟ یہ ہے وہ بنیاد، یہ ہے وہ اساس۔ ہمارے بزرگوں نے جو حضور کی تعظیم و محبت کا بچوں سبق دیا ہے، وہ آج کا کوئی نیا سبق نہیں ہے کہ اس صدی کے اندر کوئی امام احمد رضا نے کوئی نئی فکر دے دی ہے کہ بھائی حضور کی تعظیم کرو، حضور کی تعظیم کرو۔ نہیں نہیں نہیں، یہ افضل البشر بعد انبیاء سیدنا ابو بکر صدیق دے کر گئے تھے۔ تبھی اقبال نے کہا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بے حجاب، میرا سجود بے حجاب۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ، یہ شرف صدیق اکبر آپ کا، انبیاء کے بعد رتبہ سب سے بڑھ کر